تیسرے کا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا، تمہاری آنکھوں میری دعا کا جواب، اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا، یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کی دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں، صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی عنایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، ایک آنکھوں میں بٹتی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی، اور عنایا کے لبوں پر ایک جملہ، کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے، مگر آخر کار محبت دے دی ہے۔ مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن عنایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا، مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، فیکا، کم